په مختصر وخت کې چې کوم زمونږ د دې هاوس ممبران د سوات نه بیلان کوي او د سوات سره تعلق دی هغو ته معلومات شته دی. تېره ورځ یو واقعه مخې ته راغله. زمونږ د عوامي نشل پارټۍ د ضلعې سینیر نایب صدر دی ممتاز علي خان چې د هغه خاندان د 2008 نه راواخله انور د نن ورځې پورې د دهشتګردو په نښه دی. 19 جنازې چې کوم دی د هغه د خاندان نه اوچتې شوي دي. 19 جنازې. او د افسوس خبره دا د سپیکر صاحب چې په دې تېر 5-6 میاشتې کې په هغه باندې 3 اټیکس نور وکړلی شولو. 2 بم بلاست وشولو. پرون چې کوم دی په هغه باندې 2 غنټې فایرنګ شوی دی چې په هغه کې د هغه ممتاز علي خان د هغه د خاندان 3 افراد او 3 کسان د 1122 ریسکیو دا زخمیان دي او هسپتال ته بیا منتقل کړي دي. 2008 او 2026 شلو مسلسل عوامي نشل پارټي چې کومه دی دا د ترهګرو په نښه ده. مسلسل زمونږ کارکنان زمونږ عهدهداران چې کوم دی دا په نښه کیږي. سپیکر صاحب که ستاسو یاد شي تېر کال په دې ورځو کې زه په دې هاوس کې پاڅېدلم. دا د جولای میاشت وه. موږ لګېستو په 10 د جولای باندې د مولانا خانزیب شهید برسي مانځو په داسې حال کې چې نه خو د ریاست لخوا د حکومت لخوا چې کوم کمیټمنټ لې شوي وو نه د هغه قاتلان گرفتار کړلی شولو او نه چې کومه دی د هغې خلاف څه کاروایي وکړلی شوله بلکې پرایم منسټر وزیر اعظم یو نوټیفیکیشن وکړو چې دې دپاره زه جوډیشل انکوایري جوړوم او جوډیشل انکوایري به کیږي چې د دې تحقیقات وکړلی شي چې مولانا خانزیب چا ولې او څه دپاره چې کومه دی شهید تللو. خو هغه جوډیشل کمیشن د اوسه پورې جوړ نه شلو. موږ په هغه سلسله کې لګېستو. په روان 10 د جولای به موږ د خپل شهید د خپل اتل د خپل مولانا صاحب برسي مانځو او بله ورته په سوات کې چې کوم دی زما د عوامي نشل پارټۍ یو درونو ښایسته خاندان چې د دې پښتون وطن دپاره د دې پښتون قام دپاره مسلسل قربانی ورکوي. 19 جنازے. جناب اسپیکر صاحب 17 جنازے اس کے گھر سے اٹھے ہیں ایک ہی خاندان سے. 2008 سے لے کر 2026 تک مسلسل ایک ہی خاندان مسلسل ٹارگٹ ہو رہا ہے. اور یہ عوامی نیشنل پارٹی کی جتنی بھی مشران ہیں مختلف عہدیدار ہیں مختلف اضلاع میں اس کو تھریٹس مل رہے ہیں. تو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ریاستی ادارے کہاں ہے, صوبائی حکومت کہاں ہے, وفاقی حکومت کہاں ہے, اور اس عوام کو تحفظ دینا کس کی ذمہ داری ہے. عوامی نیشنل پارٹی یا جتنی بھی عوام ہے ان کو تحفظ فراہم کرنا کس کی ذمہ داری ہے. یہ تو ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے, صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. آج پوری پختونخوا میں 70% علاقوں پر حکومت کا ریٹ اور ریاست کا ریٹ ختم ہو چکا ہے. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے اسپیکر صاحب, انتہائی افسوس کی بات ہے اور تشویشناک بات بھی یہ ہے. تو میں صوبائی حکومت سے بھی یہ استدعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را آپ لوگ بدامنی کے خلاف کچھ کرے, عوام کو تحفظ فراہم کرے. اگر وفاقی حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کی کوئی پولیٹیکل لڑائی چل رہی ہے تو اس میں وفاقی حکومت بھی ملوث ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, حالانکہ اگر قانونی طور پر اور آئینی طور پر دیکھا جائے تو یہ 18ویں ترمیم کے بعد جب سے پروونشل اٹانومی آئی ہے سب سے زیادہ ذمہ داری صوبائی حکومت کی بنتی ہے. لیکن پھر بھی ایک ہی ریاست ہے, ایک ہی فیڈریشن ہے, وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن نہ وفاقی حکومت ٹس سے مس ہو رہی ہے اور نہ صوبائی حکومت ٹس سے مس ہو رہی ہے. اپنوں کندھوں سے جو ہے نا ذمہ داری دوسرے کے کندھوں پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ریاستی ادارے ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہے, سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں, وہ بھی اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے پوری نہیں کر رہی. ورنہ ممتاز علی خان جو 2008 سے لے کر 2026 تک ایک خاندان سے 17 جنازے اٹھے ہو اور اس پر 6 مہینے میں 3 حملے ہو رہے ہو. پچھلے دن 2-2.5 گھنٹے مسلسل دہشت گردوں کی جانب سے اس پر حملہ ہو رہا تھا.
گول اور بارود برسایا جا رہا تھا، لیکن اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا. تو صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت مل کر بدامنی کا خاتمہ کرے، ہمارے عہدیداروں کو، ہمارے کارکنوں کو، ہمارے عوام کو تحفظ فراہم کرے. یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ریاستی اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اور وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اگر یہ حالات اس طرح چلتے رہے تو یہاں ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ ممبران صاحبان اپنے حلقوں میں پڑھ لینے کی کوشش کرے، اس رسکشی میں پڑ جائے. پڑھا تب لے کے جائیں گے اور تب ترقی آئے گی جب عوام کو تحفظ فراہم ہو، جب امن ہو تب خوشحالی آئے گی. جب کوئی محفوظ نہ ہو، ممبرانی اسمبلی محفوظ نہ ہو، تو عوام کو کس طرح تحفظ فراہم کیا جائے گا؟ تو اسپیکر صاحب میں آپ لوگوں کے نوٹس میں لانا چاہ رہا تھا، صوبائی حکومت کے نوٹس میں لانا چاہ رہا تھا، صوبائی ممبران اور اس ہاؤس کے نوٹس میں لانا چاہ رہا تھا کہ خدا را ان حملوں کے روک تھام کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے اور عوام کو تحفظ فراہم کرے. تھینک یو جناب اسپیکر، شکریہ. جناب عبدالغنی خان. تھینک یو اسپیکر صاحب. میں اپنی